ہے محمد کے گھرانے والے. سب پڑھو کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے. مل کے پڑھو کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے. اللہ جب ضلع کو ڈھال کو خود کو جسم کو گھوڑے کو کاٹ کے زمین میں گڑی تو امام علی مقام نے نعرہ رسالت بلند کر دیا. اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ طرفین محبت کرتے, یزیدیوں کے لشکر سے واہ واہ کی صدا بلند ہوتی, لیکن ان ظالموں کو جن کی آنکھوں پہ یزید کی دولت کا نشہ چڑھا تھا, آئین دنیاوی بھی ان کے آنکھوں میں نہ آیا. بجائے اس کے تعریف کرتے, اس کی بجائے پیچھا کر کے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی اور تلواروں کی بارش شروع ہو گئی. حضرت علی اکبر نے آپ نے ایک طرف دوڑ لگائی, جس طرف دوڑے ادھر سے صفوں کے صفوں کا صفایا کر دیا اور رخ سے نقاب ناز اٹھائے جدھر گئے تو لاکھوں کے دل گئے تو ہزاروں کے سر گئے. کئیوں کو جہنم میں پہنچا کے راستہ بنایا, سارا جسم زخمی ہو چکا ہے, سر سے لے کے پیر تک ہر جگہ تیر چبھے ہیں اور خون کے پرنالے جاری ہیں. دوڑتے ہوئے ابا جان کی طرف چلے, باپ نے اپنے فاتح بیٹے کے استقبال کے لیے بازو کھول دیے. فرمایا بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ. اپنے سر کو باپ کی چھاتی میں چھپایا اور اچانک منہ سے آواز نکلی, العطش یا ابتا. اے ابا جان پیاس بڑی سخت ہے, مجھے پانی دیجیے, ایک گھونٹ پانی مل جائے. فرمایا بیٹا اگر ایک گھونٹ پانی مل بھی جائے گا تو کیا ہوگا. تڑپ کے پیچھے ہٹے, وہی جوش پھر آ گیا. کہنے لگے ابا جان اللہ کی قسم اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ان 18,000 کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے. سب پڑھو کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے. خبردار اہل بیت اطہار کی تصویر مسکین بنا کے پیش نہ کرو, بزدل بنا کے پیش نہ کرو, ہاتھ باندھتا ہوا پیش نہ کرو, بلکہ اس طرح اہل بیت اطہار کی زندگی پیش کرو کہ معلوم ہو کہ یزید اور اس کی پوری مملکت حسین کے قدموں میں پڑی ہے. کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے. کہنے لگے ابا جان ایک گھونٹ پانی. فرمایا بیٹا اتنا جو زور, اس کو قتل کرنا کافی تھا, اتنا زور لگایا, ڈھال کٹ گئی, خود کٹ گیا, گردن کٹ گئی, زرہ کٹ گئی, جسم کٹ گیا, گھوڑے کی کاٹھی کٹ گئی, گھوڑے کا جسم کٹ گیا, زمین کٹ گئی. اتنا زور. بازو کو دیکھا, عرض کیا ابا جان میں خود حیران ہوں, میں نے تو بڑا روکا تھا, لیکن جس وقت میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میرے ہاتھ میں طاقت مدینے پاک سے آ رہی ہے. اس وقت ابا جان میرے ہاتھ کے اندر مدینے کے پاور ہاؤس سے کنیکشن لگ گیا تھا. میں نے ہاتھ بڑا روکا. ابا جان اگر وہ پوری طاقت جو میرے ہاتھ میں تھی اگر پوری استعمال کر لیتا تو روئے زمین کے 2 ٹکڑے ہو جاتے, کیونکہ میں اس کا نواسا ہوں جس کی شان ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر
القمر، جس کے اشارے سے چاند گر گیا تھا، آج اسی انگلی والے کی طاقت میرے ہاتھ میں تھی، اگر پوری طاقت استعمال کرتا تو روئے زمین کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن ابا جان، میں نے اپنی طاقت کو استعمال نہ کیا، بلکہ میں نے روک روک کے حملہ کیا۔ ہاں، جب ظالموں نے مجھے گھیرا کیا تھا، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ سب کو ختم کر کے آؤں، لیکن آپ سے ملنے کی تڑپ تھی۔ اے ابا جان، میں آپ سے اجازت لینا چاہتا تھا، پانی کی تلاش تھی، آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا ذرا اوپر کا نظارہ کرو۔ جب علی اکبر نے اوپر دیکھا، چند منٹ تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، کچھ اشارے بھی کیے۔ جب نظر نیچی کی، فرمایا بیٹا بتاؤ اب کیا حال ہے؟ کہنے لگے ابا جان اب مجھے اجازت دے دیں، میں جلدی سے جا کے شہادت چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا کیا دیکھا ہے مجھے بھی بتاؤ؟ کہنے لگے جب آپ نے اشارہ کیا، میں نے اوپر دیکھا کہ ہوا میں ایک تخت ہے، اس تخت پہ صحابہ کے جھرمٹ میں مدینے کا چاند بیٹھا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں، نبی پاک کے ہاتھوں میں 2 پیالے ہیں، ان پیالوں کو آپ اشارہ کر کے فرماتے بیٹا علی اکبر، دنیا کے پانی کی تمنا نہ کر، تیرے روزے کو افطار کرانے کے لیے میں کوثر کے جام لے کے آیا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں پیالے مجھے ملیں گے؟ فرمایا نہیں، ایک تیرا ہے، ایک تیرے ابا جان کا حصہ ہے۔ ابا جان میں جاتا ہوں، پیچھے پیچھے آپ بھی آئیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ گئے، جا کے وار کیے، جسم تھک چکا ہے، کچھ روک لیا، شہادت کے نشے میں مشہور ہو گئے۔ مسرور ہو کے جب نکلے، کئیوں کو قتل کیا، آخر ایک ظالم کی برچھی لگی سینے کے پار ہو گئی۔ آواز دیتے ہیں یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان مجھے جلدی سنبھالیے میں چلا۔ ابا جان دوڑے آئے، تلواروں اور تیروں کی بارش میں اپنے بیٹے کے جسم مبارک کو اٹھا لیا اور میدان میں ایک گوشے میں لے کے آئے، مبارک کو زمین پہ رکھا، آہستہ آہستہ چہرے مبارک سے خون صاف کیا، ابھی سانس باقی ہے، آنکھیں کھولی، عرض کی ابا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا بیٹا جا رہے ہو؟ ہاں ابا جان جاتا ہوں۔ فرمایا اچھا بیٹا ایک مرتبہ مجھے ابا کہہ کے پکار لو۔ والد کو سلام کیا، کہنے لگے ابا جان میری امانت اما جان کے پاس پہنچا دینا، اما جان سے کہہ دینا مبارک ہو تیرا بیٹا وعدہ پورا کر گیا۔ زخم اس کے سینے میں تھا، پشت میں نہ تھا، کیونکہ کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ، شہادت ہو گئی۔ انا للہ۔ علی اصغر گود میں آ گئے، والدہ کہتی ہیں انہیں لے جائیں بچے کو، ظالموں سے کہیں اس بچے کا قصور کیا ہے؟ فرمایا جسے آل رسول کی غیرت نہیں آئی وہ بچے کی غیرت کیا کرے گا؟ ہاں لے اس لیے جاتا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی صرف حامی بھر لے تو جہنم میں جانے سے بچ جائے، پانی نہ بھی دے سکے لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا بیٹا دنیا سے جاتے جاتے کسی کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہو جائے۔ اٹھا لیا بیٹے کو، لائے سامنے، لیکن وقار میں کمی نہیں آئی، عاجزی نہیں تھی، ہاتھ نہیں باندھے تھے، یزیدیوں کے سامنے سوال نہ کیا تھا۔ یہ سوال کرنے والے لوگ تھے جب دمشق کے بازار میں لٹا ہوا قافلہ اہل بیت اطہار کا گزر رہا تھا، ایک اونٹنی پہ سیدہ زینب اپنی گود میں اونٹنی کے کجاوے میں سیدہ سکینہ کو لیے بیٹھی ہیں، کئی دن کی بھوکی پیاسی بچی اپنی پھوپھی کے گود میں دبک کے پڑی ہے، نیچی نیچی کچی کچی چھتیں دمشق کے بازار کی، جب اس میں سے وہ اونٹنی گزری، کچی چھتوں پہ خواتین کھڑے ہو کے اس قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ جب ایک چھت پہ کھڑی ہونے والی بی بی کی نظر اس اونٹنی کے اوپر پڑی اور اس کے کجاوے میں پہنچی، دیکھا حسین کی بیٹی اپنی پھوپھی کی گود میں ہے،
اس نے اپنی چادر میں سے کئی دن کی سوکھی روٹی اٹھا کے پھینکی اور سیدھی سیدہ سکینہ کی گود میں پڑی بھوکی اور پیاس برداشت کرنے والی بچی جلدی صبر نہ کر سکی، نوالا توڑ کے جلدی منہ میں ڈال لیا۔ اچانک علی کی بیٹی کی نظر پڑ گئی، غیرت کی وجہ سے سیدہ زینب تڑپ گئی، منہ کھول کے بچی کا انگلی ڈال کے لقمہ نکال دیا، فرمایا بیٹی سید زادی ہے، خیرات نہیں کر سکتی۔ اللہ بیٹی سید زادی ہے، ابھی غیرت نہیں گئی، غیرت باقی ہے، مر جائیں گے لیکن امت کا میل نہیں کھائیں گے۔ سیدوں کے گھر میں پلنے والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اونچا بولو، انما یرید اللہ، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، سنو قرآن، لیذہبا، تاکہ لے جائے، دور کر دے، عنکم، تم سے، الرجسا، ہر قسم کی گندگی کو، اہل البیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں خوب پاک کر دے۔ اے بیٹی ہم وہ ہیں جنہوں نے کہ خوب پاکیزگی حاصل کی ہے۔ اے بیٹی خبردار، ابھی اتنے گئے گزرے نہیں ہوئے کہ لوگوں کی خیراتیں کھا لیں۔ تو ہم اہل بیت اطہار کو منگتے کی شکل میں پیش نہیں کرتے، ہم مانگتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر حسین پانی مانگے یا ہاتھ جوڑیں یا نعوذ باللہ بزدلی کی بات کریں تو خدا کی قسم کملی والے کی چٹی چادر پہ داغ لگتا ہے۔ مسلمانوں ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے کہ نبی پاک کی ذات کو تکلیف پہنچے، نبی پاک کے دل کو تکلیف پہنچے، ان کی کمزوریاں بیان نہ کرو، بلکہ کہا کرو کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ وجد میں آ کے پڑھیے، آج آپ یہاں پیپل کالونی نمبر 2 کے محمدی چوک میں جمع ہو کے جس کا ذکر سن رہے ہیں، آج کے دن 10ویں محرم کے بعد جو رات آئی تھی، خدا کی قسم یہ قافلہ کربلا سے لٹا پٹا کوچ بھی کر چکا تھا۔ آج بیوی حسین کی بیوہ ہو گئی تھی، آج بیٹی علی مرتضیٰ کی اپنے بچوں کی لاشوں پہ مسکرا چکی تھی، آج شاہ بانو اپنے علی اکبر کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے سلام پڑھ چکی تھی، آج خانوادہ نبوت اپنا خون دین اسلام کے درخت کی جڑوں میں ڈال چکے تھے، آج بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے، آج اہل بیت اطہار پہ فرشتے سلامی دے چکے تھے، آج نانا جان علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے ساتھ میدان کربلا کا چکر لگا چکے تھے۔ آج اپنے نواسے کی دلیریوں کو دیکھ کے نعرہ تحسین بلند ہو چکا تھا اور آواز کائنات میں اب تک گونج رہی ہے، کیا بہادر ہے محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، غازی تحریک نظام مصطفیٰ۔ واقعی لے جاتا ہوں اتمام حجت کے لیے، گود میں اٹھا لیا بچے کو، لائے یزیدیوں کے سامنے خطبہ پڑھا، فرمایا جانتے ہو
میں کون ہوں؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے لیے نبی نے سجدے لمبے کر دیے؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے لیے سرکار نے خطبے چھوڑ دیے؟ کیا میں وہی نہیں ہوں برستی بارش میں مدینے کی گلیوں میں جب گھٹنے گھٹنے پانی تھا، سرکار اپنی عبائے مبارک کو اٹھا کے فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی دروازہ نہ کھولنا، صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، ابھی ابھی مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، کہیں حسین تو نہیں رو رہے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جسے صحابہ پیار کرتے تھے؟ کیا میں وہی نہیں ہوں؟ فاروق اعظم اپنے بیٹے کو ایک حصہ دیتے تھے اور میں جنگ میں نہ بھی جاتا تھا مجھے 2 حصے ملتے تھے۔ کیا میں وہی نہیں ہوں جسے عثمان غنی نے پیار کیا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں کہ صحابہ کے دور میں ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھلے تھے؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جس کے جھولے کو جبریل امین جھلایا کرتے تھے؟ یہ میرا بچہ ہے، اور چلو اگر میرا خیال نہیں تو کسی کا بچہ ہے، چھوٹے بچے پہ سب رحم کرتے ہیں، پیاسے جانور کو بھی پانی پلا دیتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے بچے کو پانی پلا دے؟ کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے دیکھا فرمایا کوئی ہے ایسا جو پانی پلا دے؟ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ پانی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے بچے کو جو پانی پلائے گا اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں درج ہو جائے گا۔ اپنی اپنی بہتری کر لو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پانی لے کے میں بھی پی لوں گا تو لو میرے بچے کو اپنے فوج میں لے جاؤ، پانی پلا کے واپس کر دینا۔ اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اور جب جواب آیا تو کیا آیا؟ سن سے ایک تیر نکلا، ایک ظالم کی کمان سے تیر نکلا، سیدھا علی اصغر کے ننے سے گلے میں چم کے حضرت حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ننی سی جان کی ایک ہچکی لی، باپ کی طرف دیکھتے دیکھتے شہید ہو گئی۔ واپس آ گئے، نہ روئے نہ چیخے نہ کرلائے، اور جب خیمے میں پہنچے تو کپڑا ڈال لیا علی اصغر کے گلے مبارک پہ، اپنے بازو کو چھپا لیا، تیر نکال دیا تھا۔ والدہ دوڑتی ہوئی اٹھی، کہنے لگی معلوم ہوتا ہے میرے بچے کو پانی مل گیا ہے، کیونکہ جب گیا تھا تو رو رہا تھا، ایڑیاں مارتا تھا، بےتاب تھا، اب خاموش ہے۔ ہاں 3 دن کا پیاسا تھا، پانی پی کے میرا بچہ سو گیا ہے۔ فرمانے لگی میرے بچے کو پانی مل گیا ہے؟ فرمایا بے شک تمہارے بچے کو پانی مل گیا ہے، اور ایسا پانی ملا ہے کہ اب قیامت تک کبھی پیاس نہ لگے۔ اب یہ بچہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو پھر بیٹی شاہبانو بادشاہ کی بیٹی، یزدگرد کی بیٹی، ایران کے سلطان کی بیٹی، جو فاروق اعظم نے جس کا نکاح حسین سے خود پڑھایا تھا، فرمایا تھا شہزادی شہزادے کو دوں گا۔ لوگوں نے فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مبارک دی، تمہارے باپ خلیفہ ہے، شہزادی تمہیں ملے گی۔ لیکن فاروق اعظم نے جب شادی کا اعلان کیا فرمایا شہزادہ میرا بیٹا نہیں اور شاہ میں نہیں ہوں، شہزادہ حسین ہے، بادشاہت مصطفیٰ کی ہے۔ خود آپ نے نکاح پڑھایا۔ وہ یزدگرد کی بیٹی شاہبانو جو شہزادگی کو بھول کے دشت کربلا میں حسین کا ساتھ دے رہی ہے، کھڑی ہوئی کہنے لگی پھر میرا بیٹا یہ بھی شہید ہو گیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا اچھا اے حسین پاک قیامت کے میدان میں گواہ رہنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ اے اللہ میں نے اور میرے گھر والوں نے اپنا چراغ گل کر دیا تھا تاکہ تیرے دین کا چراغ کبھی نہ بجھے۔ صبر ہے، نہ پیٹا نہ بے صبری کی، اور آواز آئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے۔ میرا خیال ہے اب بس کروں؟ نہیں جی، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں نا۔ جتنے سکون سے یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا
اب اس میں تھوڑا سا انتشار پیدا ہو رہا ہے. ویسے میں داد دوں گا اس مجمع کو، کئی دن مختلف تقاریب میں شرکت کرنے والوں، آپ حضرات نے ذکر حسین سننے کی لاج رکھ لی. یہ بڑا منظم جلسہ ہے، بڑا اچھا اجتماع ہے. اللہ تعالیٰ اس بزم میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بھائی عبدالرشید صاحب کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ اور لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدان کربلا، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی. دیکھیے نا ہمارے صاحبزادہ صاحب چورے شریف والے کیسا اچھا نعرہ دیا ہے. واہ واہ، علی 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 علی. سب دنیا کہتی ہے علی ہمارے ہیں، ہم سننے کہتے ہیں علی ہمارے ہیں. پھر اختلاف کیا ہے؟ پھر لڑائی کیا ہے؟ ارے میں تو دعوت دیتا ہوں تمام اختلاف کرنے والوں کو علی کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ. کیوں جی؟ حسین کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ. اگر تمہیں کسی سے اختلاف ہے تو اس کا ذکر اچھا نہیں کرتے تو برا بھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن آؤ ذات علی پہ اکٹھے ہو جاؤ. وقت کو پہچانو، ملک و ملت پہ وقت کیا ہے، دور کون سا ہے. روس تمہاری سرحدوں پہ دستک دے رہا ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے، یہودیت عالم اسلام کے قلعے کے اندر شگاف ڈال چکی ہے، اور ہم لڑیں. آؤ علی کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. ارے علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. عصائے پیر ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے. آؤ پاکستان بھر کے تمام مسلمانوں کو میں آج پیپل کالونی کے محمدی چوک کے اس عظیم الشان جلسے کی طرف سے، اس انجمن فدایان رسول کی طرف سے علی کے نام پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دیتا ہوں. آؤ، نہ لڑو، جھگڑے نہ کرو. ہمارے جھگڑوں کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا. والا آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم دعوت دیتے ہیں اور اتحاد کر لو اور عظمت حسین پہ مل جاؤ. ہم تم سے یہ نہیں کہتے ابو بکر کی عزت کرو لیکن توہین بھی نہ کرو. تم نہ کھلو، آؤ اس میں جمع ہو جاؤ جو تمہارا بھی امام ہے، سنیوں کا بڑا امام. کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں تو کوئی نقشبندی ہو، کوئی سوروردی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی شاذلی ہو، کوئی کچھ ہو، چشتی ہو، اپنے اپنے دروازے سے فیض سب کو ملے گی، لیکن ولایت اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک دروازے علی کی مہر نہ لگ جائے. ہم تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا کو تمام اولیاء زمانہ کا سردار مانتے ہیں. علی کی مہر نہ ہو ولایت مل نہیں سکتی. بولو، علی کی مہر نہ ہو ولایت. آؤ آؤ جمع ہو جاؤ، پاکستان کو بچا لو، عالم اسلام کو بچا لو، عراق اور ایران کی صلح کرا دو، افغانستان میں جمع ہو کے روس کے منہ پھیر دو. آج بھی ہو جو براہیم سا
ایمان پیدا یارو آج بھی ہو جو برائی انسان ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. یا اللہ ہمارے جذبات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر دے. اے اللہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا نہ رہے. اے اللہ اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس حسین پاک نے اپنے بچوں کی امت کی بخشش کے لیے قربانی پیش کر دی، اور قیامت کے میدان میں بھی نتیجہ کیا ہوگا کہ حشر میں جب علی کی سواری آئے گی تو ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. قیامت کے میدان میں بھی ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. سب پڑھو ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. اور حشر میں جب علی کی سواری آئے گی تو خدا کی قسم ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. سب پڑھو ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. ذرا بجٹ میں آ کے پڑھو، مل کے پڑھو. ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. اور کن کا صدقہ؟ جب سب شہید ہو گئے، آخری دور آیا، امام علی مقام کے سوا کوئی نہ رہا. عابد بیمار لاٹھی ٹیکتے ہوئے تیز بخار کے عالم میں ابا جان کے پاس آئے. کہنے لگے ابا جان مجھے اجازت دیں. ڈانٹ دیا. فرمایا تم اگر بیمار نہ ہوتے شہید ہو جاتے. اللہ کی مرضی یہ ہے تمہیں بیمار کر دیں تاکہ نبی کی نسل قیامت تک جاری رہے. تمہارے ذریعے تو نبی کی نسل کو جاری رکھنا ہے. اس لیے میرے لگتے جی کہ جاؤ، خبردار، حکم دیتا ہوں جاؤ. حکمت کو سمجھ لیا کہ خیمے میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں امام پاک آئے. فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آخری سلام دے. قرآن مچنے لگا. آپ نے خاموش کرا دیا. فرمایا نہیں، نہ رو نہ رو. جس کا بیٹا کامیاب ہو جائے، جس کو نمبر اچھے مل جائیں، جن کو ڈگریاں اچھی مل جائیں، ان کی مائیں رویا نہیں کرتی، مبارک دیتی ہیں. اے علی اکبر کی ماں، تیرا بیٹا علی اکبر تو یونیورسٹی ٹاپ کر گیا، گولڈ میڈل ہو گیا، اسے گولڈ میڈلسٹ بنا دیا گیا، سونے کا تمغہ ملا. اے علی اکبر کی ماں، تیرا بچہ ننھا سا ایسا روزہ رکھ گیا کہ جس طرح کا روزہ کوئی جوان بھی نہ رکھ سکے گا. تیرے بچوں کو ڈگریاں سب سے اونچی ملی، رونا نہیں. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. کیوں کہ جب تیرے بچے آج تو کٹ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، اور ظاہری طور پہ ان کا خون بہ گیا، لیکن قیامت کے میدان میں ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. ان کے صدقے میں رحمت لوٹائی جائے گی. فرمایا اچھا آخری سلام لو. جب جانے لگے اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن کھڑی ہو گئی. بھائی یہ کیا؟ جب ہم روتے تھے تم چپ کراتے تھے، آپ روئیں گے ہمیں صبر کون دے گا؟ تو میں بہن کوئی بات نہیں. بہن کہنے لگی وجہ بتائیے. کسی کی لاش پہ نہ روئے. اب
مجھ آخری دفعہ کیوں روئے؟ وجہ بتائیے. کہنے لگے کوئی بات نہیں. بہن آگے آ گئی. کہنے لگی وقت ضائع نہ کرو، اگر آپ نے نہ بتایا راستہ روک کے کھڑی ہو جاؤں گی، شہادت کا دولہا بننے نہیں دوں گی. اور ادھر شہادت بلا رہی ہے. تڑپ پیدا ہو رہی. چلو آؤ آؤ. خدا کی قسم نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب شہید زخم کھا لیتا ہے تو اسے دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں آتی جو زخم کھانے میں آتی ہے. قیامت کے میدان میں رب العالمین پوچھے گا شہید سے، کیا شہید بتا تیری کوئی مرضی ہے؟ شہید کہے گا اللہ پوری ہو جائے گی. تو میں جگہ بیان کرو یا اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے تو نے جنت دی، کل باغات دیے، لیکن اے اللہ تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا. شہید کہے گا تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا. شہید اتنی نعمت ہے اور پھر تیرا دل نہیں لگتا، کون سی جگہ تیرا دل لگے گا؟ شہید کہتا ہے یا اللہ وہی کربلا کا میدان ہو، وہی تیغ ہو، وہی تلوار ہو، وہی زخم لگے. اے اللہ جو تیرے راستے میں خون بہانے میں مزہ آیا تیری جنت میں نہ آیا. اللہ. اے بھائی روتے ہو؟ چلے اے بہن ڈر کے مارے نہیں روتا، بلکہ ایک بات کا خیال آ گیا اس لیے چند آنسو آ گئے. بہن کہنے لگی بھائی بتائیے. کہنے لگے مجھے خیال یہ آیا جب میرے ساتھی جاتے تھے انہیں میں رخصت کرتا تھا، میں ان کو بھیجتا تھا، میں گلے میں تلوار ڈالتا تھا، میں تھپکی دیتا تھا، میں انہیں دعائیں دے کے رخصت کرتا تھا. جب میرے جانے کی باری آئی میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے گھوڑے پہ چڑھانے والا بھی کوئی نہیں. تنہائی پہ کچھ تھوڑا سا دل پہ اثر ہوا، اور یہ دل بڑا عجیب ہے، جب اس پہ اثر ہو تو آنکھیں بہ ہی جایا کرتی ہیں. تو اے میری بہن یہ ذرا سی ضرب تھی جو میں نے برداشت کر لی ہے، آنسو پہنچ دیے. لیکن بہن نے تڑپ کے کھڑے ہو کے کہا بھائی آئندہ نہ کہنا تمہارا سوار کرانے والا کوئی نہیں. اے بھائی میں خود تجھے سوار کراؤں گی، میں تیرے گلے میں ہتھیار ڈالوں گی، میں تیری رکاب تھاموں گی اور میں تجھے دعا دوں گی کہہ کے رکاب پکڑی. فرمایا چڑھ جائیے. جب آپ اوپر چڑھے تو فرمایا مقتل کو جانے والے حافظ تیرا خدا. راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. فرمان لگے جائیے. خطبہ دیا اے میری بہن خبردار، اے میری بچیوں خبردار، اے میری بیوی خبردار، اے میری عزیزہ عورتوں اور اے امام زین العابدین خبردار. آج کے بعد تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آج کے بعد تم جگ کے پیر ہو، روشن ضمیر ہو، تم کائنات کے پیشوا ہو، تم مرشد اعظم ہو. تمہارے نام کے وظیفے پڑھے جائیں گے، تمہارے نام کی نسبتوں سے دعا کی جائے گی، تمہارے ہاتھ کی موروں سے لوگ ولی بنیں گے. لیکن اے میرے عزیزو ہو سکتا ہے تمہیں دمشق میں یزید کے دربار میں جانا پڑے. اے میری بہن ڈرنا مت. یزید کے دربار میں بتا دینا کہ میں علی کی بیٹی ہوں. ڈرنا مت. ترکی بترکی جواب دینا. تجھے کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا. تیرے سر پہ کملی والے کا ہاتھ ہوگا. اپنے پردے کا خیال رکھنا. اپنی بیوی شہربانوں سے اور دوسری بیوی سے بھی فرمایا کہ بیوی فکر مت کرنا. ویسے مجھے بڑا خیال ہے کہ جن کے شوہر فوت یا شہید ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت کرتی ہیں. عدت کے دور میں گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا. لیکن اے اللہ میری بیویاں اور میری بہنیں تمام کی تمام اے میرے پروردگار میری شہادت کے بعد عدت گھر میں بیٹھ کے نہ گزار سکیں گی. یہ شام کا سفر کریں گی، بیت المقدس میں جائیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں. اے اللہ میرے ان خاندان کے پیدل اور دور دراز سفر کرنے کے صدقے میری نبی کی امت کو بخش دینا.
ہر میدان پہ بخشش مانگتے ہیں. نصیحت کی، وصیت کی، اور پھر اشارہ کیا اپنے راہوار شوق کو کہ چلو وہ جانور جس پہ سوار تھے اسے پیار کیا نہ چلاؤ، ہاتھ لگایا نہ چلاؤ، ایڑ ماری نہ چلاؤ. کہنے لگے سوچ سمجھا شاید یہ جانور تھک گیا ہے، لیکن اس جانور نے اپنے پیارے مالک کی زبان کو بے زبانی میں سمجھ لیا اور منہ پر کر کے آپ کی پھٹی ہوئی خون آلود آستین کو پکڑ لیا منہ میں اور نیچے جھکا کے کہنے لگا حضور مجھے مجبور سمجھتے ہیں آپ، میں چلوں کیسے، ذرا نیچے تو دیکھیں. جب آپ نے نیچے دیکھا مجبوری سمجھ آ گئی، یہ جانور چلے کیسے. بی بی سیدہ سکینہ اگلی ٹانگوں سے لپٹی کھڑی ہے. دونوں بازو اس کی ٹانگوں کے گرد لگائے ہیں، گویا کے زبان حال سے اپنے ابا جان کو جانے سے روک رہی ہیں. نیچے اترے، آواز دی، لیکن بیٹی غم کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے. ہاتھ چھڑا کے بازو میں لے لیا اور گھر والوں سے کہا بیٹی کو سنبھال لو، جب ہوش میں آئے گی تو میرا سلام کہہ دینا. سارے گھر والوں کو ودا کر کے چلے. آواز آئی فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. دین و ایمان کی اللہ حفاظت کرے گا. میدان میں آئے، مختصر بات، جنگ ہوئی، کئیوں کو اپنی مبارک تلوار سے قتل کیا. بھوکے پیاسے سید نے دلیری کے جھنڈے گاڑ دیے. ایک منٹ کے لیے بھی آپ کے پاؤں میں لرزش نہ آئی. آخر زخمی زیادہ ہوئے. پہلے تمام بوجھ آپ کے دل پہ تھا، اب جسم پہ زخم لگے، جسم مبارک سواری سے نیچے آیا، شہزادہ لیٹ گیا. لیکن روایتوں میں آتا ہے وہ یزیدی جو بڑے دعوے دار تھے دلیری کے، اور کبھی دلیر رہے بھی ہوں گے جب انہوں نے اسلامی جنگوں میں حصہ لیا تھا، لیکن جب غیرت مر گئی اور اپنے نبی کا خاندان بھول گیا تو بزدلی کا یہ عالم تھا کہ آپ تنے تنہا بغیر ہتھیار کے ہاشمی شیر کربلا کے میدان میں لیٹا ہوا ہے، لیکن بہادروں کو قریب آنے کی جرأت نہیں ہو رہی. دور دور ہٹتے ہیں، کوئی قریب نہیں آتا. جب اچھی طرح تسلی کر لی کہ امام پاک بے ہوش ہیں تو سمرزر جوشن کودا، چھاتی امام حسین آپ کی چھاتی مبارک پہ بیٹھ گیا. آپ نے آنکھیں کھول دی. مننتا کون ہے تو؟ شمر. فرمایا ٹھیک ہے، تو ہی میرا قاتل ہے، مجھے جو خبر دی گئی ہے سب نشانیاں تجھ میں موجود ہیں، لیکن اے شمر یہ بتا آج دن کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جمعے کا. اور وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جمعے کا. جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہوگا؟ اس نے کہا خطیب ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہے ہوں گے. فرمایا پھر خود سوچ لے کہ سارے کائنات میں خطیب میرے نام کے خطبے پڑھ رہے ہیں اور تو میرے چھاتی پہ سوار ہے. ہٹ گیا. فرمایا اچھا ایک بات سنو، جب کسی کو سزا دینے لگتے ہیں پھانسی کی یا قتل کی تو دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پوچھا کرتے ہیں بتا تیری آخری تمنا کیا ہے. تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا. انہوں نے کہا بتائیے. خیال یہ تھا کہ آپ کہیں گے میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر بار کا خیال رکھنا، انہیں مدینے پاک پہنچا دینا. لیکن اللہ کی قسم کوئی ذکر نہ کیا. اگر ذکر کیا تو یہ کیا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کے آج تک میری نماز کوئی قضا نہیں ہوئی. اگر تھوڑی سی مہلت دے دو تو میں نماز پڑھ لوں. کہا پڑھ لیجیے. بڑی مشکل سے اٹھے.
دیکھا تو پانی تو موجود نہ تھا. اب شرط پوری کرنی تھی نماز کی, تو قرآن حسین کے سامنے آ گیا. قرآن پاک فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہ پاؤ ہے نمازی ہو تو کیا کرو؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً, اگر پانی نہ پاؤ تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا, تیمم کر لینا, صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک اور خشک مٹی. طیبہ مانے پاک اور صعیدن مانے خشک مٹی. آپ نے اپنی ضربیں دونوں ہاتھوں کی کربلا کے ریت پہ لگائیں. جب چہرے کے قریب لائے مٹی چاہیے تھی خشک, لیکن ہتھیلیوں کے خون سے گارا بن گئی. پھر صاف کیا, پھر ضرب لگائی, پھر چہرے کے قریب لائے, پھر دیکھا کہ گارا بن گئی. تیسری مرتبہ کوشش کی, کامیاب نہ ہوئی. آسمان کی طرف منہ کر کے رب العالمین کو بڑے قریب سے دیکھا. ایسا معلوم ہوا جیسے حسین کے سامنے. اور وہی وقت ہوتا ہے جب رب فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے پاس وہی ہوتا ہوں جہاں میرا بندہ مجھے پالے. حسین پاک نے اوپر دیکھا, معلوم ہوا سامنے خدا کو, اس کی قدرت کو دیکھا. عرض کرتے ہیں پروردگار, لوگ نماز پڑھتے ہیں وضو کر کے, کوئی تیمم کر کے, لیکن اے اللہ آج مجھے نہ پانی ملا نہ خشک مٹی ملی. اے میرے پروردگار, نماز ضرور پڑھوں گا چاہے بغیر وضو بغیر تیمم کے ہو. اے اللہ میری آج کی نماز وضو سے بھی بے نیاز, تیمم سے بھی بے نیاز پڑھوں گا. اگر قبول نہ ہو تو تیری مرضی, قبول کر لے تو تیری مرضی. میں پڑھوں گا, میں تاکہ بتاؤں گا میرا نام لینے والا کبھی نماز کو میری محبت میں ترک نہیں کرے گا. کیونکہ میں نے جاتے جاتے بھی جبکہ نماز ساقط ہو چکی تھی تیری بارگاہ سے سر نہ اٹھایا. اے اللہ تیری مرضی ہو قدرت کی تو قبول کرے نہ کرے. آواز آئی ہے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو کہتا قبول نہ کرے, اگر تیرے ایک سجدے کو میں تمام کائنات پہ تقسیم کر دوں تو میرا جہنم خالی ہو جائے, جنتی ہو جائے لوگ. یہ کہہ کے نیت باندھی, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, سبحان ربی اللہ, سبحان ربی اللہ. ظالم نے مہلت دینا گوارا نہ کیا, آپس میں مشورہ کیا, اگر مہلت ملی شیر پھر بیدار ہوگا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے یہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. کہیں جاگ نہ جائے. آگے بڑھ کے تلوار کا وار کیا, حسین پاک کی گردن جس میں مبارک سے جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ الزہرا کا لخت جگر شہید کر دیا گیا. علی مرتضیٰ کا نور نظر شہید کر دیا گیا. نبی پاک کی گود میں کھیلنے والا شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام کا محبوب شہید کر دیا گیا. اللہ کا مطلوب شہید کر دیا گیا. حضرت زینب کا ویر شہید کر دیا گیا. علی اکبر اور علی اصغر کا والد شہید کر دیا گیا. سیدہ سکینہ اور سیدہ صغرا کا باپ شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ ان سے کہہ دو
جو ہے جویا پیام زندگی، جو چاہتے ہیں زندہ رہے. حسین کی روح پکار کے کہتی ہے ان سے کہہ دو جو ہے جویا پیام زندگی، دے رہی ہے کربلا در سے دوا میں زندگی. اور وہ جلیل القدر فرزند شہ بدرونین مرتضی کا پارے دل فاطمہ کا نور عین، جس نے قانون شرع جا دے کے پورا کر دیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ بیعت باطل نہ کی اور راہ حق میں سر دیا. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا اور بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا. چشم گریاں مز رہے دیم گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر اور نماز حق ادا ہوتی رہی. امام پاک چلے گئے لیکن دنیا کو پیغام دے گئے. آج جتنی نمازیں، جتنی عبادتیں، جتنے روزے پڑھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، ادا کیے جا رہے ہیں، جو حروف لکھے جا رہے ہیں، سب کا ثواب ببارگاہ امام کو اور یقیناً پہنچے گا. آج جو جہاد کرتا ہے، جو باطل کا مقابلہ کرتا ہے، جو بچے قربان کرتا ہے، جو زکاتیں دیتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے، جو راہ حق میں سفر کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قاری قرآن ہے، جو تلاوت کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، وہ سب کا ثواب براہ راست حسین کی بارگاہ میں ہو کے کملی والے کے پاس جاتا ہے. اس لیے کوشش کیجیے نمازیں قائم کی جائیں، زکاتیں ادا کی جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت جس طرف اٹھ گئی دم میں دم نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع رز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہ دل سے پڑھے اس نورانی سماعت پہلا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا سلام. جن کے سجدے میں رب نے وہ برکت رکھی، جن کے سجدے میں رب نے وہ برکت رکھی، جب جھکا سار تو امت کی بخشش ہوئی، پھر فرشتوں نے مل کر یہ آواز دی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. یا اللہ، یہ 2 روزہ اجلاس جو تیرے بندوں نے تیرے نیک بندوں کی راہ میں کیے، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما. آمین. یا اللہ خدمت دین متین کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما. آمین. یا اللہ انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. اور اسی زور و شور دبدبے کے ساتھ ان کے پروگرام صحیح خطوط پہ چلتے رہیں. آمین. جن حضرات نے دامے درمے قدمے سکھ نے حصہ لیا اس کو جزائے خیر عطا فرما. بھائی عبدالرشید صاحب آپ کے نمائندہ بن کے لاہور جامعہ نظامیہ میں گئے اور مفتی عبدالقیوم صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں آؤں. مفتی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور اے اللہ اس علاقے کی اور دیگر تمام علاقے سے جو لوگ آئے، اس شہر کے مختلف علاقے کے علماء کرام جنہوں نے اس اسٹیج کو زینت بخشی، وہ نعت خوانان جنہوں نے اپنی آوازوں سے سرکار کی محفل کو صلی اللہ علیہ وسلم رونق بخش کیا، وہ پیران اعظام جنہوں نے یہاں دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، اے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما. دربار عالیہ چورا شریف کے صاحبزادہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ہمارے ملک و ملت کے ان جیالوں کو جن کے بزرگوں نے اور جنہوں نے خود بستیوں میں، گاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں دین کی شمع روشن کی، اے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ پیپل کالونی کے یہ مجاہدین جو تیرے دین کے لیے ہر وقت قربانیاں دیتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. انجمن فدایان رسول کے ہر رکن کو برکتیں عطا فرما. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو اس بیداری کا ثواب عطا فرما. یہ سب انہی کی عطا کی ہوئی بیداریاں ہیں. آج ہم سنی کہلاتے ہیں. اے اللہ ان کی روح پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ان کے صاحبزادگان کو بھی، ان کے شاگردوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ دین کی خدمت کی توفیق. آمین. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.